السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، اخرجہ مسلم۔ وفی لفظ له فلیرقہ وللترمذی اخراہن او اولاہن بالتراب۔ معزز حاضرین، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھی ہے جس کا تعلق بھی نجاست سے ہے، اور نجاست کو صاف کیسے کیا جائے گا؟ اس وقت جب کسی کے برتن میں کتا منہ ڈالے اور ڈال کر اس کو چاٹ لے اپنی زبان نکال کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا سب سے پہلے ہم ترجمہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کوئی کتا منہ ڈال کر چاٹ لے تو اس کی طہارت اس طرح ہوگی کہ اسے 7 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ اور اس روایت میں یہ ہے کہ اولاہن بالتراب، سب سے پہلی مرتبہ مٹی سے اسے دھونا پڑے گا۔ اور ایک دوسری حدیث کا ایک لفظ ہے کہ فلیرقہ، جو کچھ ہے اس برتن میں اسے انڈیلنا پڑے گا، پھینکنا پڑے گا۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ اسے مٹی سے صاف کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، ولغا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کہ زبان نکال کر چاٹ لینا، اور اس حدیث میں یہ لفظ آیا کہ الکلب کا لفظ آیا کہ کتا کسی بھی طرح کا ہو، اس لیے کہ بعض کتوں کو رکھنے کی اجازت دی گئی ہے شریعت میں، جیسے کھیت کی نگرانی کرنے کے لیے یا ایسے ہی عام نگرانی کرنے کے لیے اس طرح کتوں کو رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کتا ہو تو اس کے چاٹنے سے وہ برتن نجس نہیں ہوگا، لیکن راجح بات یہ ہے کہ اس میں الکلب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے استغراق، یعنی جتنے کتے کی انواع ہیں، اس کی اقسام ہیں، ان سارے کتوں کو چاٹنے سے وہ برتن اور جو کچھ اس میں ہے سب ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ 7 مرتبہ اگر کتا کہیں کسی جگہ منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کو دھونا پڑے گا۔ اب 7 مرتبہ دھونا ہے تو اس کے دھونے کی بھی ایک خاص نوعیت ہے، خاص طریقہ ہے کہ اس میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا پڑے گا۔ دیکھیے، بعض روایت میں یہ آیا کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ، لیکن جو راجح روایت ہے، جو راجح بات ہے وہ یہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے ابھی پڑھی آپ لوگوں کے سامنے، کہ اس میں یہ ہے کہ پہلی مرتبہ دھویا جائے۔ اور پہلی مرتبہ کی روایت وہ راجح ہے کیونکہ زیادہ راوی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ کے شاگردان میں زیادہ تر لوگوں نے اسے پہلی مرتبہ کے لفظ کے ساتھ ہی روایت کیا ہے۔ تو جب کتا ڈال دے منہ تو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، اور 7 مرتبہ کے بعد میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا پڑے گا۔ بعض لوگوں نے 8 مرتبہ کہا ہے، بعض لوگوں نے 8 مرتبہ کہا ہے، اور 8ویں مرتبہ ان لوگوں نے مٹی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ افروہ الثامنہ بالتراب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے مٹی سے دھونے کو ایک مرتبہ الگ سے شمار کیا کہ مٹی سے دھویا جائے، پانی سے دھویا جائے، اس کو 2 مرتبہ شمار کر کے ان لوگوں نے 8 مرتبہ کہا، ورنہ اصل جو بات ہے وہ 7 مرتبہ ہے، جس میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا پڑے گا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی دلیل نکلی کہ کتا یہ نجس ہے، کتا یہ نجس ہے کیونکہ طہارت کا تصور کے پاک کرنا، اس کا تصور اسی وقت ہے جب کوئی چیز نجس ہو، اور اس طرح نجس ہو کہ اس کی طہارت اسی صورت میں حاصل ہوگی جب اس کو اس طرح 7 مرتبہ دھویا جائے۔ اور یہ بھی غور کیجئے کہ یہاں پہ کتا جو لگاتا ہے وہ اپنی زبان لگائے گا، تو جب کتا کی زبان اس قدر زیادہ اس کی ناپاکی کی بات کہی گئی کہ اگر وہ زبان ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، تو جو کچھ اس کا پورا جسم ہے اور جو کچھ بھی ہے اس کا وہ سب ناپاک ہے۔ اسی طرح اس بات کی بھی اس حدیث میں دلیل نکلی کہ جب کتا کی زبان ناپاک ہے تو اس کا لیت پلیت، اس کی پیشاب، یہ ساری چیز ناپاک ہے۔ اور زبان کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ جب آدمی کتا یا کوئی بھی جانور جب منہ ڈالتا ہے، جب کسی برتن کے قریب جائے گا تو وہ اغلب یعنی عام طور سے وہ زبان ہی نکالتا ہے، زبان نکال کے وہ چاٹتا ہے۔
اور ایک بات یہاں پہ اس حدیث میں یہ ہوئی کہ 7 مرتبہ کہا گیا، تو کیا کوئی بھی ناپاک جانور ہو تو اگر وہ منہ ڈال لے تو کیا 7 مرتبہ اس کو دھونا پڑے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ جیسے خنزیر ہے، اگر خنزیر کہیں کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کیا اس کو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا؟ نہیں، بلکہ یہ مسئلہ تعبدی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کتے کے بارے میں یہ کہا کہ 7 مرتبہ کتے کے منہ ڈالنے کے بعد دھونا پڑے گا، تو کتا کے ہی منہ ڈالنے پر 7 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو جانور ہیں اگر نجس ہیں اور وہ منہ ڈال دیں تو اگر نجاست 7 مرتبہ سے کم میں صاف ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر کہیں بعض جگہ نجاست اتنی ہو کہ اس کو صاف کرنے کے لیے 7 مرتبہ سے زیادہ کی ضرورت پڑ جائے تو زیادہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن کتے کے ڈالنے کے بعد کتا اگر منہ ڈال دے، زبان ڈال دے تو اس میں 7 مرتبہ کی قید ہے، 7 مرتبہ کی قید ہے، 7 مرتبہ ہی ڈال کر وہ صاف ہوگا۔ اور ایک بات اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ مٹی سے صاف کیا جائے۔ تو کیا آج کے زمانے میں مٹی کی جگہ دوسرے چیزوں کو، صابن یا دوسرے چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ تعبدی ہے، اس پر تنصیص ہے، یعنی نص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ 7 مرتبہ ہی، 7 مرتبہ اور پھر آخری مرتبہ، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے، تو مٹی کا ہی استعمال کرنا یہ زیادہ احوط ہے، زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مٹی کا ہی لفظ نکلا تھا اور مٹی سے ہی دھونا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی جس میں اس بات کی صراحت کی گئی کہ کتے کے منہ ڈالنے کے بعد اس کو کس طرح صاف کیا جائے گا۔ اسی معنی کی ایک دوسری حدیث جس میں ایک دوسرے جانور کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال فی الحلۃ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم۔ آپ نے فرمایا کہ بلی کے بارے میں کہ بلی یہ نجس نہیں ہے۔ پہلے کتا کا تذکرہ کیا گیا کہ کتا کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کتا نجس ہے، بلی کے بارے میں کہا گیا کہ انما ہی من الطوافین علیکم، یہ تمہارے اوپر چکر لگانے والی ہیں۔ دیکھیے یہ بلی کی اس لفظ کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ بلی یہ پاک ہے، یہ اتنا زیادہ آتی جاتی رہتی ہے کہ بلی یہ پاک ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور سے بلی منہ لگا دے کسی برتن میں تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ کہا کہ بلی یہ پاک ہی، یہ آنے جانے والی ہے۔ اور اس کو اصل اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے خادموں پر، تو جس طرح خادم آتے جاتے رہتے ہیں ویسے ہی یہ بلی بھی تمہارے گھر میں آتی جاتی رہتی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نجس نہیں ہے۔ اور یہ حدیث دلیل ہے کہ بلی کا جو منہ ہے وہ پاک ہے، اس کا جھوٹا یہ بھی پاک ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ انہا لیست بنجس، یہ نجس نہیں ہے، تو اس کے سارے اعضاء، سارے بدن، سب کچھ یہ نجس نہیں ہے راجح قول کے مطابق۔ تو اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اہل علم نے حمار یعنی گدھا، کھچر اور اس طرح کے 1-2 جانور کو اور بلی کے حکم کے ساتھ جوڑا ہے کہ جس طرح بلی پاک ہے ویسے ہی گدھے، کھچر کا جھوٹا اور گدھے اور کھچر وغیرہ کا پسینہ، یہ ساری چیزیں بھی پاک ہے، کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ عرب میں ضرورت تھی اور ابھی بھی جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ یہ جانور ضرورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صحیح حدیث تھی۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بارہا تو ہمیں حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔